قبول فرمائے، اس لیے کہ اصل میں اللہ کے یہاں قابلیت نہیں ہے، آدمی کی صلاحیت نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں جو قبول ہو جاتا ہے وہ اصل ہے۔ اللہ کے یہاں قبول ہونا ہے اور کام کو ڈرتے ڈرتے کرنا، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اس کام کو۔ میری ذمہ داری کیا ہے اور میرے اندر اللہ نے صلاحیت کتنی رکھی ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں۔ یہ کسی ساتھی سے پوچھا، ایک ساتھی نے پوچھا، ذمہ دار نے، کہ آپ کے یہاں پر علاقے میں ایسا ایسا ہے، انہوں نے کارگزاری سنائی، حضرت تھوڑی سستی ہے۔ انہوں نے کہا سستی نہیں ہے، بے فکری ہے۔ کیا ہے؟ بے فکری ہے۔ دنیا کے کام میں دیکھو، ہم تو سنائی سناتے ہیں، ہمارے بڑوں جو سنا ہے وہی ہم آپ سے سناتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے کام میں سستی نہیں کرتے ہیں، اگر اس مرتبہ کاروبار کرتے ہیں، خود کا کرتے ہیں، نوکری والے کو تو فکس پگار ہوتا ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ 2 دن 3 دن نہیں جاتا، پگار کٹ جاتی ہے، تو اگلے مہینے کیا کرتا ہے کہ 3 مہینے کی 300 روپے 900 روپے تنخواہ 1000 روپے کم آئی ہے، تو یہ مرتبہ یہ میرا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ مہینے تو میرا اتنا ہی منافع ہوا، اتنی ساری محنت میں کر سکتا ہوں، پھر آپ نے اپنی محنت میں اضافہ کرتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، بعض مرتبہ دوسروں سے رائے لیتا ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں اور مجھے اتنا کیا ملا، حالانکہ وہ تو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی صبح اٹھ کر 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک محنت کرے، اس کے مقدر میں 200 ہے تو 200 ہی ملیں گے، اور ایک آدمی چلتے چلتے جا رہا ہے، راستے میں فون آ گیا، اس کے مقدر میں 500 تھے تو 500 کا سودا ہو گیا، کہ یہ مقدر میں ہے۔ لیکن اس کے لیے ہماری کوشش، ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، کیا کروں تو یہ فائدہ ہو۔ دین کے کام میں ہم ہر ساتھی اپنی ذات کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی طاقت دی ہے، میں کہاں تک کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ترتیب دو۔ آج ہمارا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کس میں جڑ رہے ہیں، نہیں جڑ رہے ہیں، مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، میرے گھر کی تعلیم ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے اوقات کی جو ہے، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، نظام نہیں بنایا، اوقات نظام بنائے۔ آج گز کا دن ہے، صبح سے اس کی فکر، حالانکہ ہمارے بڑے کیسے فکر کرتے تھے، اللہ والوں سے سنا ہے کہ جس دن گش ہوتا تھا اللہ والے اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اتنا اہتمام کرتے تھے کہ خود گناہ سے بچتے تھے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہاں گناہ کا کام ہوتا ہے، راستہ بدل دیتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں اس کی نحوست سے میرے کام پر اثر نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل ہے۔ ماشاءاللہ کارگزاری بھی آتی ہے سامنے، ہر جگہ پر بڑھوتری ہو رہی ہے، لیکن جیسی محنت ہونی چاہیے، جیسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہمارے گھروں کی تعداد ہم دیکھیں، ایک مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، حالانکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کے اطراف میں جتنے مکان ہیں ان تمام کی ہر 15 دن میں ملاقات ہو جانی چاہیے، ہر گھر کی ملاقات 15 دن میں ہو، یہ نہ ہو تو آخر درجے میں 1 مہینے میں تو ہو جانی چاہیے۔ یہ جب ماہانہ اجتماع ہمارے یہاں شروع ہوا ہے، یہ ماہانہ آپ لوگ کیا مشورہ بولتے ہیں، ماہانہ جوڑ جو شروع ہوا ہے، اس وقت ہم کو وہاں ہمارے ضلع کے ساتھیوں نے بلایا تھا، ضلع والوں کے ہر علاقے سے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ماہانہ جوڑ کیوں کرنا ہے؟ ماہانہ جوڑ اس لیے کراتے ہیں کہ ہماری مقامی محنت بڑھ جائے، ہمارے کام میں سطح آگے آ جائے، اور میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، میری خود کی محنت کیا ہو رہی ہے۔
اگر برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے افراد پر ملاقات ہوئی، اتنے گھروں میں ملاقات ہوئی. اب کسی ساتھی نے سنا ہے 45، کسی نے ساتھی نے سنا ہے بس 70 مکان، کسی نے سنا ہے یہ مکان اتنے ساتھی. اب اتنے مکان میں کتنے بالغ مردوں سے ملاقات؟ یہ سوچیں کہ اس مکان کے اندر میں کتنے بالغ مرد ہیں اور ان میں سے کتنوں کی میری ملاقات ہوئی. اور جماعت کی شکل میں ملاقات اصل ہے. کیسی ہے؟ جماعت کی شکل میں مسجد میں آویں، مسجد سے ساتھی جاویں، پھر مسجد میں آویں، پھر جدا ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں مسجد کی دائی گندے کی ترتیب. تو یہ کام ہے اصل، اور اس کام کو مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے. اگر یہ ہمارا پورا مجمع ہر مسجد سے آیا ہوا 2 کی جوڑی بنا لے تو بتاؤ کتنی جماعتیں ہو جائیں گی؟ یہ 50 کا مجمع ہے، شاید 50-60 کا مجمع ہے. اب یہ 7 میں سے چلو 5 کی جوڑی بنائے تو بھی کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 12 جماعتیں ہو گئی. 12×5 = 60 جماعتیں. آسان ہے کہ نہیں؟ اب ہم 5 ساتھی ہماری مسجد میں سوچوں ہماری مسجد میں 12 ساتھی مسجد وار جماعت کے بیٹھتے ہیں، 18 ساتھی فکروں میں جڑتے ہیں. انہی پر اگر محنت، یہ مہینے تو میری رائے ہے آپ کی جو ہے، جو ہمارے ساتھی ہیں جو مشورے میں بیٹھتے ہیں انہی پر اتنی محنت کرو کہ ہم سب پکے ہو جائیں. یہ پکے ہو جائیں گے تو پھر آگے محنت چلے گی. بعد مرتبہ میں نے ابھی کارگزاری دیکھی، مسجد وار جماعت میں مشورے میں بیٹھنے والے ساتھی 12 ہیں. 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی اتنے ہیں، اتنے متحرک ہیں. تو جتنے متحرک ہیں ان سے کم بیٹھ رہے ہیں، ان سے زیادہ بیٹھ رہے ہیں. تو ان سے زیادہ کم و پیش ہو رہے ہیں، وہ خود کے گش میں نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو فکر سے مراد کیا ہے؟ کیا فکر ہو رہی ہے ہماری؟ سمجھ میں آئی بات نہیں کہ مشورے میں، فجر کے مشورے میں ہمارے 12 ساتھی بیٹھ رہے ہیں. اب گش کی کارگزاری سنو، پہلے گش میں کتنے ساتھی ہمارے؟ حالانکہ ہمارے بڑے مسجد و جماعت کے کام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں 100% لوگ دین پر آ جائیں. وہاں تک پہنچنا ہے، ہم وہاں تک پہنچنا ہے. اور اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نبوت کے کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. یہ تو میں اپنی ذات سے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. باقی اگر میرے اندر صلاحیت اس کام کو کرنے کی نہ ہوتی تو اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہی نہیں کرتا. یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یعنی انہوں نے اتنے دعوے کے ساتھ، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میں قسم بھی اس بات پر کھا لوں تو میری قسم جھوٹی نہیں. یہ بات کہی انہوں نے کہ ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے جب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمائے، ورنہ اللہ اگلی امتوں میں پیدا فرما دے. تو اس امت میں اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. میں اور آپ سوچیں کہ اس ذمہ داری کو میں کس حد تک پورا کرتا ہوں. کم سے کم میری خود کے 5 اعمال ہو رہے نہیں ہو رہے. میرے گھر کی تعلیم میں کتنے شریک ہوں کہ نہیں ہوں. اس لیے ہم لوگ ایک مرتبہ نظام الدین میں تھے 2015 میں. اس وقت میں ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی. پھر کارگزاری کے بعد انہوں نے جب باتیں کہی کہ آج ہمارے ساتھی جو ہیں 5 کام نہیں کرتے ہیں، کوئی 3 کر رہا ہے، کوئی 2.5 کام کرتا ہے، کوئی 3.5 کرتا ہے، کوئی 4.5 کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بیٹھے تھے تو ان کی طرف یوں دیکھنے لگے کہ یار 5 میں سے 2.5 کام کر رہے ہیں، 3.5 4.5 وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، لیکن یہ 2.5 3.5 4.5 کیسے؟ تو پھر میں نے دیکھا تو مجھے کہا بھائی سنو میں بتا رہا ہوں کیسے، وہ بتا رہا ہوں، آپ میری طرف مت دیکھو، اتنے چوکنا مت ہو جا. پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم ایک گز کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے ہیں، ایک تعلیم کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے ہیں. تو ادھورا پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کوئی آدمی 1 مہینے کی تنخواہ اس کو ملتی ہو اور 15 دن کام پر جاوے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا نفع نہیں ہوتا. اس لیے کام کو کام بنائیں، پورا کام کریں. کیسا کام کریں؟ دونوں گز کرنا.
دونوں تعلیم کرنا. اور جیسا بھی بتایا نا پہلی بات میں کہ اس وقت میں گھر کی فکر بہت ضروری ہے. ایسے میں آپ سے کیا بتاؤں، ایسی اسکیمیں، ایسے پلاننگ چل رہے ہیں کہ گھروں سے دین نکلے. اور وہ لوگ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ نہیں کرتے، پہلے سنتوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے سنت نکلیں، پھر دھیرے دھیرے وہ فرائض پر، اور پھر ان کی عادتیں اور لٹ ڈالتے ہیں. پھر ایک صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اٹھنے کی سنت یہ تھی کہ اٹھتے تھے اور اعمال کے اندر میں دعائیں پڑھتے تھے، دعا کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. مسواک، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج وضو میں ہمارا مسواک نہیں ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ مسواک یہ ہے، اللہ والے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو مسواک کو وضو میں فرض قرار دیتا. اور علماء فرماتے ہیں وضو میں مسواک سنت مؤکدہ ہے، جیسے نماز میں مؤکدہ ہے ایسے وضو میں بھی سنت مؤکدہ ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے کیا کرتے ہیں، برش کرتے ہیں. اس کا دیکھو یہ حرام نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے. لیکن ایسے اسکیمیں چل رہی ہے کہ آدمی سنتوں سے، اعمال سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہو رہی ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے. اس لیے گھر کی تعلیم ہے. یہ بیٹھا ہوا مجمع تو یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد یعنی آج سے ہمارے گھر میں پابندی کے ساتھ تعلیم کریں گے، اہتمام کے ساتھ. یہ نہیں کبھی ہوئی کبھی نہیں، اور جو کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں. ہاں 6 صفات کے مجاگرے کے ساتھ تعلیم کرنا اللہ والے یہ فرماتے ہیں. اور کبھی کبھی وقتاً فوقتاً صورتوں کا مذاکرہ کرنا. سنتیں اور صورتیں جو ہیں جیسے اللہ کے راستے میں کرتے ہیں ویسے اپنے گھروں پر بھی کریں. ان کی سورہ فاتحہ سنیں، ان کے اتحیات سنیں. حالانکہ نماز میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. کیا میں نے میری بیوی کے اتحیات سنی ہے؟ میں اور آپ سوچیں، کیا میں نے میری بیوی کے الحمد سنی؟ کیا میں نے میری بیوی کی 5 صورتیں یا کم سے کم اس کی جو نماز جس کو اوپر فرض ہے، فرض عین ہے کہ ہر آدمی کو اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے کہ وہ اپنی نماز صحیح کرے، کیا میں نے میری بیوی کی 5 صورتیں صحیح کرنے کی محنت کی ہے؟ یہ ہر ایک سوچے. اور میرے اندر حیثیت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے. تو کام کو آگے بڑھا ہے. دیکھو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اگر کام کو کام نہیں بناؤ گے تو پھر رواج بنے گا، اور رواج پر کوئی اثر نہیں ہوتا. رواجی کام پر اللہ کی مدد نہیں ہے. اصل مدد قربانی ہے. ہمارا ایک ایک عمل قربانی کے ساتھ ہو، ہمارا فکروں میں بیٹھنا فکر کے ساتھ ہو. جہاں تک ہو سکے سب سے رائے لو. یہ نہیں ہے کہ 2-5 ساتھی بیٹھے ادھر ادھر ہو گیا، نہیں، کوئی اہم بات ہے سب سے رائے لی جاوے. مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو ان سے کام کیا لوگے؟ ساتھیوں سے اگر رائے نہیں لوگے تو ان سے کیسے کام لوگے؟ اس لیے ہر ایک سے رائے لو، ہر ایک سے رائے لینا. بعد میں اس لیے صحابہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھو، صحابہ کیسے مشورے کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 آدمیوں کو مشورے کے لیے جمع کیا. قرآن کی لائن کا جو مشورہ تھا کہ الگ الگ ترتیب پر پڑھا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں پھر بہت سارا انتشار ہوا، بہت ساری فکریں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء فرماتے 40,000 آدمیوں کو جمع کیا مشورے کے، اور پھر یہ بات طے کی کہ قرآن جو ہے عربی لغت میں پڑھا جائے گا. یہ اللہ کے نبی خود نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، کیا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن ساتھیوں سے رائے لے رہے ہیں. حضرت ابوبکر رائے لے رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، عمر کو بھیجے نہ بھیجے. حضرت عمر بھی ہر ایک یعنی یہ رائے ہے، ساتھیوں سے رائے لیں، ان کی روح افزائی کریں.
इनको काम देना है, इनसे काम लेना है। इसलिए साथियों से राय और हमारे मशवरे में फिक्र के साथ कि आज मैंने क्या किया है और क्या करना है मुझे, अल्लाह ने मुझे क्या सलाहियत दी है। और अल्लाह ने तो बहुत आसान किया, आदमी के पास सिर्फ 2.5 घंटे मांगे जाते हैं, कितने। हमारे यहाँ तो अभी अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अभी एक जगह गुज़िश्ता इज्तिमा में कारगुजारी ली तो मौलाना ने पूछा कि आप ये पूरा जो मजमा बैठा इसमें से मुकम्मल 2.5 घंटे कौन लगाता है, तो बहुत कम तादाद में साथी खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये पूरा मजमा ये थाम लें कि मुझे अपनी मस्जिद में 2.5 घंटे देना है, इंशाअल्लाह 1 महीने में अल्लाह हिदायत के फैसले कर देगा। आप यूँ कह रहे थे 1 महीने में। कि आज हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारा खुद का 2.5 घंटा अपनी मस्जिद में नहीं लग रहा है। ये फिक्र की बात है। तो हम अपनी मस्जिद में 2.5 घंटा लगाएं, फिक्र के साथ मशवरे में जुड़े, गश के दिन साथियों को जोड़ें, फिक्र दिलाएं, याद दिलाएं। तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना, साथियों को याद दहानी करें। और पूरा हफ्ता मेहनत करके जिन साथियों ने अज़ाइम किए गश में जुड़ने की, तालीम में जुड़ने की, उसको याद करके फिर लाएं। दूसरी एक बात ये मुझे ये कहनी थी, आपके मशवरे के हिसाब से हमने देखा रायचौती में, पीलर में, यहाँ भी देखा, मशवरे में खाली गिनती होती है हमारी कि इतने साथियों से मुलाकात हुई है और ये हुआ। मुलाकातें क्या हुई, किस लाइन की मुलाकात हुई, वो आप लोग लिखते हैं। हजरत माफ करना, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई मस्जिद में होता है कि हम आज इस्माइल भाई से मिले हैं, इन्होंने फूला महीने में 40 दिन का इरादा किया, ऐसा लिखते हैं? तो कैसे कैसे काम होगा, कैसे याद रहेगा हमें? इसलिए कहते खाली मुलाकातों में गिनती मत लिखो कि इतने अफराद से मुलाकात है। अब मैं किसी से पूछो इस कोई मस्जिद को खड़ा करके क्या आपने इस महीने में 70 आदमी से मुलाकात ली, बता इसमें से 5 आदमी ने तो कम से कम 3 दिन का इरादा किया होगा कि नहीं? अब जब इसने 3 दिन का इरादा किया, 4 महीने का 40, तो उसको भी लिखना है कि फूला साथी से मुलाकात हुई, उसकी इस लाइन से पूरी कारगुजारी भी सुने और सुनाने वाला सुना। भाई आज हमारी जमात फूला, ये छोटी छोटी जमातें, आप क्या छोटी जमात बोलते हैं? छोटी जमातों का मकसद यही है कि एक मशवरा तो पूरी मस्जिद का मशवरा होगा। भाई कारगुजारी सुनाई कि भाई एक नंबर 1 जमात बोलो, भाई आज हमारे 2 साथियों से मुलाकात हुई और इन्होंने ये मुलाकात इस लाइन से हुई, ये हो गई बात। दूसरी जमात वाले बोलेंगे आज हमारी 3 साथियों से मुलाकात हुई, ये हुई। अब 3 साथी, तीसरी जमात ये। अब मशवरे के बाद अलग मशवरे में बैठे, वो 1 नंबर की जमात के जितने साथी हैं वो अपना वहां पर अलग लेकर बैठे। एक कापी तो पूरी मस्जिद के एतबार से होगी और एक कापी हर जोन की होगी, छोटी छोटी जमात की। अब वहां पर लिखेंगे, अब वहां पर लिखो कि भाई आज इस्माइल भाई से मुलाकात हुई है और इन्होंने फूला महीने में फूला वक्त में 3 दिन का इरादा किया, इन्होंने गश में जुड़ने की नीयत की है, इन्होंने तालीम में जुड़ने की नीयत की है। जब गश का दिन हो तो खोल कर देखे, भाई आज 12 साथी हम मुलाकात पूरे हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में मुलाकात हुई, उसके अंदर में इतने साथियों ने गश में जुड़ने की मुलाकात इरादे किए हैं। आज इस बात की फिक्र करना है मुझे सुबह में कि इन 12 के पास फिर से जाना, इनको याद दहानी करना, ये सुबह का काम। फिर मस्जिद में जब अजान के वक्त जब ऐलान हो उस वक्त हम देख लेंगे। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाले, असल तो गश का वक्त कब तय करना जानते हो? गश के उमूर कब तय करना? अल्लाह वाले फरमाते हैं गश के उमूर के लिए गश से पहले साथी जमा हो, नमाज से पहले उस वक्त तय करो, ऐलान ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। हर जगह अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारा भी ये हम सुबह में तय कर लेते मशवरे में। बाकी असल हमारे बड़ों की मंशा ये है, जैसे मगरिब में गश है, मगरिब के 20 मिनट 25 मिनट पहले साथी मस्जिद में आ जाए और फिर अब मशवरा होगा, कौन गश की बात, कौन ऐलान, कौन दावत वाली बात, कौन आखिरी बात, कौन तस्कील करेगा, ये असल है। फिर उसके बाद वो साथी जो 5 मिनट हो गई मशवरा, अब दुआ में लग जाए। गश वाला गश के एतबार से मांगे, दरमियान वाला दरमियाने एतबार से अल्लाह से मांगे, और फिर उस फिक्र में देखें, बैठे बैठे देखते रहे कौन आया, कौन आया, कौन आया।
اس میں انہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ ارادہ کیا، اس نے یہ ارادہ کیا بس میں جڑنے۔ تو یہ اصل کام ہے کہ مشورے کے بعد ہر چھوٹی جماعت اپنی جماعت کو لے کر بیٹھے اور پھر اسی کی فکر، پھر وہاں پر فکریں ہوگی اور وہ خود اپنے یہ چھوٹی جماعت والے اپنا ہفتہ طے کریں۔ یہ چھوٹی جماعت سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی جماعت سے ایک بات مراد یہ ہے، جیسے ہر گاؤں میں ایک مرکز ہوتا ہے، مین مرکز ہوتا ہے، چاہے ضلع کا، ہفتے، ہر ضلع میں بھی ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو مرکز کیوں ہوتا ہے کہ بھائی ہر جگہ سے الگ الگ ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی جماعتوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مرکز ایک ہے، یعنی ہماری مسجد مین مرکز ہے۔ یہ چھوٹی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، یوں سمجھو کہ یہ 50 مکان کی میری ایک بستی ہے پوری، یہ 50 مکان کی میری پوری بستی ہے، یہ مکان کی ایک پوری بستی ہے، اور یہ جو مسجد ہے وہ میرا مرکز ہے۔ تو مجھے اس میری مسجد میں اتنی محنت کرنا ہے، میرے محلے میں 50-60 جو مکان دیے ہیں اس میں اتنی محنت کرنا ہے کہ وہیں سے 4 مہینے سے لے کر 3 دن سے لے کر بیرون تک کے تقاضے اسی میں سے مجھے پورے کرنا ہے۔ اب وہ جب سوچ ہوگی، اب آدمی سوچے گا کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے۔ اس لیے اپنی خود کی ترتیب، اس کے اندر میں سب سے پہلے اپنی خود کی ترتیب بناوے ساتھی جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ آج سے نیت کر کے جاؤ۔ ہر مسجد میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں بھائی، کون سی مسجد میں نہیں بنی ابھی تک وہ جماعتیں؟ چھوٹی جماعتیں کون سی مسجد میں نہیں بنی ہے؟ عمر میں نہیں ہے، اور عیدگاہ میں، اور مکہ میں نہیں، اور آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی بیٹھے مشورے میں فکر میں؟ 5-6 ساتھی۔ تو ایک جماعت بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فکر کے ساتھ۔ ایک تو مشورہ یوں سنو، پھر فکر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر ہو سکے تو 3 اگر کام کرنے والے ساتھی ہیں 2-3 ساتھی ہو جاؤ۔ ایک ہفتے میں سب سے پہلے یہ ہفتے یہ محنت کرو، جو ہمارا پرانا عملہ ہے، یعنی جو وقت لگا ہوا عملہ ہے، 4 مہینے 40 دن، ہر مسجد کے اطراف میں بہت سارے ساتھی ہیں، 40 دن لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے، یہ پورا ہفتہ، میں تو یہ کہتا ہوں یہ پورا مہینہ صرف انہی ساتھیوں پر محنت کر کے ان کو لے آؤ۔ ویسے تو گھر کی ملاقات ہے، لیکن یہ کم سے کم 1 ہفتہ 2 ہفتہ انہی پر محنت کر کے ان کو رجوع کرو، ان کے پاس جاؤ، بھائی کیا مسئلہ ہے، ہمیشہ کوئی بات ہے، کیا حالات ہو گئے ہیں یہاں پر، اور ان کی قربانیاں بتائیں، ان کو ان کی تان تسلیم نہیں، ان کی قربانیاں یاد دلاؤ۔ ماشاءاللہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، آپ کے اندر میں یہ صلاحیت ہے، آپ کے 4 مہینے لگے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ جڑ جائیں گے تو آپ کے ساتھ اتنا مجمع آپ کے پیچھے تیار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جڑتے نہیں ہو، آپ کیا کرتے ہو، آپ کے 4 مہینے لگے ہیں، نہ گشت میں آتے ہو، نماز میں بھی نہیں دکھتے ہو، کاروبار میں اتنے سارے، ایسی کوئی تان کی بات نہیں، بلکہ ان کو ان کی یاد دہانی کریں کہ تمہارے پیچھے کتنا مجمع تیار ہے اور تمہارے لگنے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایسے کر کے ان کو جو ہے یہ جو چھوٹی جماعتیں نہیں بنی ہیں وہ آج سے فکر لے کر جائیں، اور یہ مقامی اعمال، اور یہ ساتھی جتنے بیٹھے ہیں وہ تو انشاءاللہ نیت کرو کہ مجھے اپنی ذات سے اس کام کو کرنا ہے، نیت کرتے ہو، اور اس کام کو میرا کام سمجھے، کیا سمجھے؟ ہمارا نہیں، کس کا؟ میرا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ میرا کسے کہتے ہیں، ہمارا کسے کہتے ہیں۔ میرے میں الگ بات ہے، ہمارے میں الگ بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے سمجھتے ہیں ہماری اماں ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اماں ہماری ہے، تو ماں اس کے گھر رہے تو بھی کوئی فرق نہیں، دوسرے بچے کے وہاں رہے تو بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور امی سمجھتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، امی کیا سمجھتی ہے؟ میرا بیٹا ہے، تو اس کے لیے سب کرنا آسان۔ پھر ایک مثال میں نے دی تھی، سمجھا دو آپ کو، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھو ہم لوگ ابھی کہیں سفر میں گئے ہیں، رات کو عشاء کے بعد ہمارے گھر والے کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو کر سب نے دیکھا کہ کچھ بچا نہیں، سو گئے کھانے کے۔ ابھی کھانے سے پورے فارغ ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مسافر آیا، اس نے آواز دی اور کہا بہن کچھ کھانے کا ہو تو دے دو۔ بہن نے دیکھا فریج میں ادھر ادھر کچھ کھانے کا تھا، پیسہ معاف کرو، اور اگر اچھی ہے تو کیا کرے گی، لو یہ 50 روپے، کہیں ہوٹل میں آپ کھا لینا۔ وہ تو چلا گیا، پیسے لے کر کھا لیا، سو گیا۔ اب رات کو 1 بجے ہم بنگلور سے آ گئے، یا سفر بمبئی گئے تھے، بمبئی سے 1 بجے رات کو آئے۔ بتاؤ سب سے پہلے امی کا اور بیوی کا کیا سوال ہوتا ہے؟ آپ نے کھانا کھائے نہیں کھائے، یہ پوچھتے ہیں نا، بولو نا بھائی،
अब इससे 2 घंटे पहले 11 बजे मांगने साहिल आया था, उससे क्या कहा, खाना नहीं है, माफ करना 50 रुपए लो। और हम 1 बजे आए, 2 घंटे 3 घंटे के बाद, तो बीवी ये कहती है कि घर में खाना नहीं है, भूखे सो जाओ, वरना ये 100 रुपए लो, बाहर जाके खा लो। ऐसा कहती है, बोलो भाई, अरे बोलो ना, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा कोई कहती है? या अम्मी ऐसा कहती है कि बेटा नहीं नहीं, खाना खत्म हो गया, मैं गई उठने वाली नहीं, तेरे बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया है, हाँ मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत में, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं करती। ऐसा कहती है कभी? बल्कि क्या कहती है, एक काम करो, आप गुसल कर लो, थके हारे आ रहे हैं, गर्म पानी से नहा लो, तो थोड़ा आपकी बदन में, यानी क्या बोलते हैं हम लोग, शेक बोलते हैं उसको, हाँ थकावट थोड़ी दूर हो जाए, वहां तक मैं खाना पका लेती हूँ। इसको कहते हैं मेरा, इसको कहते हैं मेरा। जब हम इस काम को ये समझे कि ये मेरा काम है, तो आदमी कहीं पर होगा उसको गज की फिक्र होगी, आदमी कहीं होगा उसको 3 दिन की फिक्र होगी, आदमी कहीं होगा उसके घर की और मस्जिद की तालीम की फिक्र होगी। तो इस काम को मेरा कर कर करना है, करेंगे भाई इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है? अब इस काम को सीखने के लिए दूर दूर तक जाना है, जैसे सुनने के लिए करीब करीब आए, तो इसको सीखने के लिए दूर दूर जाना है। तो हमारी ये तस्कील है सबसे पहली कि इस बैठे हुए मजमे में कौन नियत करता है, महीना तय करके बताएं कि मैं इंशाल्लाह इस साल चिल्ला नहीं, 4 महीने तैयार हूँ। बताओ 4 महीने इस मजमे से कौन तैयार है? और ये पूरा मजमा ऐसा है कि अगर एक तैयार हो गया तो उसके पीछे उसकी मस्जिद की जमात तैयार हो जाएगी। बताओ, कोई कहता है 4 महीने इस दिसंबर तक में, कौन से महीने में इंशाल्लाह आप कब जाएंगे? 11वें महीने में 4 महीने की जमात, चिल्ला नहीं, 4 महीने। और बोलो अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह, उमर मस्जिद से 11वें महीने नवंबर में। बोलो, कोई और कहता है इंशाल्लाह? और बोलो भाई। इसमें कितने साथी ऐसे हैं जिनके अब तक 4 महीने नहीं लगे? जरा हाथ ऊपर करो। 4 महीने नहीं लगे, इस बार उठाओ, लगे क्या तुम्हारे? जिसके न, तो मेरी तो राय ये है कि इन लोगों का अगर इस साल का चिल्ला लग गया है वो तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो इस साल 4 महीने की तरतीब बनाओ। करोगे भाई इंशाल्लाह? अच्छा चलो चिल्ले के लिए, चलो अगले साल 4 महीने कौन लगाएगा? चलो 26 में खड़े होके बताओ, और आराम से नाम लिखाओ, महीना लिखाओ अगले साल की तरतीब में। ये साल में नवंबर में, ये साल में। बोलो, और आप अगले अगस्त से कि ये अगस्त से? अगले अगस्त से 4 महीना, ठीक है इंशाल्लाह। चलो अगला साल का महीना अगस्त 2026 अगस्त में। हाँ, ये आप याद रखना, उनकी जमात अभी से बनाने की फिक्र उनके, हाँ अपनी मर्जी से इसकी बात चलाओ। ये हमारे हजरत उमर मस्जिद से शादी कब से है? महीना बोलो, महीना तय करो इनके साथ। ये दोनों मिलकर अपनी मस्जिद की जमात बनाएंगे इंशाल्लाह, उमर मस्जिद की जमात। ये दोनों साथी मिलकर उमर मस्जिद की जमात बनाएंगे इंशाल्लाह। ये साल का तय करो, 16 साल का ना। अच्छा 2015 नहीं, ये साल तो चिल्ला करेंगे ना, अभी ये तो अगले साल की 4 महीना, यानी ये 2 साल में न लगे हुए साथी। अच्छा, इस साल का किसका चिल्ला बाकी है वो बड़ा हाथ ऊपर करें। चिल्ला बोलो। इस साल का चिल्ला किसका बाकी है वो खाली हाथ ऊपर करें। 2030 में भी बोल दिया था। 2025 में किसका 40 दिन बाकी है वो ऊपर करें। साल का अगले साल का ना। हाँ, यही साल का कह रहे हैं। इस साल का किसका बाकी है? 25 का चिल्ला बाकी किसका है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये लोग कब लगाएंगे चिल्ला? खड़े होके कहो कि मैं इंशाल्लाह इस महीने में अपनी मस्जिद से मुकम्मल जमात बनाकर जाऊंगा। खड़े होके लिखाओ, ये इनका चिल्ला बाकी है, वो ये नियत बनाकर जाओ कि मैं अपनी मस्जिद से जमात बनाऊंगा, गांव से नहीं। खड़े होके लिखाओ मस्जिद की जमात। नवा मेरा मेरी भी हमारा ईद है, मैं भी हमारा आपकी सबकी जमात, हमारा ईद। आप दोनों मिलकर एक जमात इंशाल्लाह चिल्ले की। कौन से महीने में? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है इंशाल्लाह। चलो मशवरा करना। और बोलो भाई, चिल्ले की जमात मस्जिद से। बहुत सारे साथी का वक्त बाकी है, बोलो भाई बोलो। महीना बोलो, अक्टूबर में नवाज बोलो, और बोलो भाई।
बोलो भाई, चिल्ला तो हमारा लगना चाहिए, कम से कम 46 दिन तो हर साल क्या के बोल हैं। रहे हैं? हर मस्जिद से बोलो। बोलो ना फिर बार बार बोलो ना। बोलो भाई बोलो।